السلام علیکم محترم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد میں اکثر اوقات جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا اسی طریقے سے دورہ بغداد کی گلی میں سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں اور شاہی لباس میں ہی مقید تھے۔ سب انہیں بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شرافت، ان کی دیانتداری، ان کی انصاف پسندیدہ طبیعت کے بارے میں بغداد کے لوگ بھی جانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب وہ بغداد کے بازار سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک لونڈی کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ طرح طرح کے مرد وہاں پر بیٹھے ہوئے اس لونڈی کی بولی لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بے حد افسوس ہوا اور انہوں نے فوراً ہی اس لونڈی کی قیمت جاننی چاہی۔ وہاں جو اس کے خریدار تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام کرنے لگے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پر بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس بیچنے والے سے اس لونڈی کی قیمت دریافت کرنے لگے۔ لونڈی کی قیمت جب اس نے سلطان صلاح الدین کو بتائی تو قیمت ان کی سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ لڑکی دیکھنے میں بہت شریف معلوم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں مانا کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جائے۔ وہ چاہتے تو وہاں سے گزر جاتے، لیکن ایک انسانیت بھی کسی شے کا نام ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی طرف سے قیمت بولی تو وہاں وہ بیچنے والا آدمی منع کرنے لگا اور کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ ہمارے معیار پر نہیں اترے گی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے، آخر تمہارا معیار کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں آپ بادشاہ سلامت ہے، آپ کے ساتھ پیسوں کا معاملہ طے کرنے کی اوقات ہم جیسے غریبوں کی نہیں، لیکن سلطان معظم، یہ لونڈی بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ میں کسی صورت نہیں چاہوں گا کہ میں ایک گھاٹے کا سودا کروں، اس وجہ سے میں اس کو اچھی قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب سلطان نے سنی تو انہوں نے بولا، اچھا تمہاری جو قیمت ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس کو کسی اور کو نہ بیچو۔ وہ واقعی ہی بہت حسین اور خوبصورت جوان لڑکی تھی اور بہت ہی سادہ مزاج کی لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہی ان کا دل نہ کیا کہ اس عورت کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کی اور شاہی سواری پر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف لے آئے۔ راستے میں انہوں نے چاہا کہ اس عورت سے وہ بات چیت کر لے، لیکن وہ کافی ڈری سہمی سی معلوم ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ جب وہ محل میں جائے گی اور کنیزوں کے ساتھ رہنا شروع کرے گی تو اس کا یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، اور وہاں پر عصمت الدین خاتون بھی موجود ہے، وہ اس کو سمجھا دیں گی کہ یہاں پر اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے وزیر کے ساتھ شاہی معاملات کی باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت غور سے سلطان کو دیکھ رہی تھی اور سلطان اپنے چہرے پر اس کی نگاہیں بخوبی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں بولے تھی۔ وہ جانتے تھے وہ لڑکی اس طریقے سے انہیں کیوں دیکھ رہی ہے، کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور سلطان نے ابھی تک اس عورت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جلد ہی سفر اختتام ہوا اور وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ اس لونڈی کو دیکھ کر عصمت الدین خاتون تھوڑی سی خفا محسوس ہو رہی تھی۔ جب یہ چیز سلطان نے دیکھی تو وہ مسکرا اٹھے اور جب وہ رات کو اپنے کمرے میں گئے تو اپنی بیوی کو سمجھانے لگے کہ بیگم آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں، ہماری نگاہیں کبھی بھی کسی عورت کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔ یہ لڑکی بہت معصوم طبیعت کی مالک ہے اور یہ بغداد کے بازار میں بیچی جا رہی تھی اور وہاں کے خریدار ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جس وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے خرید لیا اور اپنے محل لے آئے۔
آپ اس کو بھی اور کنیزوں کی طرح ہی دیکھیں اور اس کو ہمارے محل کے طور طریقے سکھا دیں۔ عصمت الدین خاتون اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کو یہاں کے طور طریقے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ یہ لڑکی ہمیں بھی بہت معصوم لگی ہے، بس ہم تھوڑا سا آپ کی جانب سے پریشان ہو گئے تھے، کہیں آپ ہمیں بھول کر اس لڑکی کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان بے اختیار مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہی ہماری کل کائنات ہے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ کسی لونڈی یا کسی کنیز کے ساتھ۔ یہ باتیں بول کر انہوں نے اپنی بیگم کا مان بڑھا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان کی آغوش میں لیٹ کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سلطان کو اس عورت کے بارے میں خبر ملتی رہتی تھی کہ وہ بہت دیندار لڑکی ہے، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہتی ہے۔ یہ بات خود عصمت الدین خاتون نے ان کے گوش گزاری تھی کہ وہ لڑکی تہجد گزار ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا توہین سمجھتی ہے۔ سلطان کو یہ سب سن کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ عورت کسی غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی، اس کی زندگی برباد ہوتی اس سے پہلے ہی سلطان نے اس کو بچا لیا۔ سلطان کا ابھی تک سامنا اس لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ جب سے وہ نکل آئی تھی وہ پتہ نہیں کسی کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ سلطان نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ وہ براہ راست ایک بار پھر اس لڑکی سے ملے اور اس کا حال دریافت کرے، کیا وہ یہاں پر خوش ہے یا نہیں، یہ پھر وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے گھر خاندان کو اگر جانتی ہوگی تو اس کو وہ وہاں بھیج دیں گے، کیونکہ اتنی دیندار لڑکی کو وہ لونڈی کی صورت میں اپنے محل میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس لڑکی سے بات کریں گے اور اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کریں گے۔ اگر وہ جانتی ہوگی تو اس کو فوراً ہی اس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے یہ بات عصمت خاتون سے کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے پوچھتی ہوں، لیکن سلطان نے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ بات میں خود دریافت کرنا چاہتا ہوں، ایک بادشاہ کی حیثیت سے میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عصمت خاتون نے فوراً ہی یہ اطلاع اس لڑکی تک پہنچا دی کہ سلطان تم سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی کو معلوم ہوئی تو وہ واضح طور پر کانپنا شروع ہو گئی۔ یہ چیز عصمت خاتون نے بھی محسوس کی تو وہ فوراً اس کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، تم گھبراؤ مت، سلطان معظم بالکل بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تمہارے حق میں بہترین ملاقات ثابت ہونے والی ہے۔ تم ایک بار ان سے ملاقات کر لو۔ وہ یہ بات کر کے وہاں سے جا چکی تھی، پر تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کا پیغام اس لڑکی کے لیے پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی ان کے دربار میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں موجود کافی سارے درباریوں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو بلک جھپکانا بھول چکے تھے، کیونکہ وہ لونڈی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی بڑی تھی، چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس میں گلابی پن شامل تھا۔ بغداد کا یہ حسن سب کی ہی چاروں شانیں چت کر چکا تھا، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سب کی جانب سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس کی نگاہ بادشاہ سلامت کی جانب اٹھی تو وہ پلٹنا بھول گئی، کیونکہ وہ نگاہیں نیچے کیے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھی اس منظر پر کہ جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پلک تک جھپکاتے نہیں تھے، اور یہاں کا یہ عظیم بادشاہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان کی یہ شرافت کا مظاہرہ دیکھ کر اس کا دل برسا آیا اور وہ کافی مطمئن ہو کر اب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کانپنا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا اور اس سے پوچھنے لگے، اے لڑکی، مجھے تم یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی خاندان اس دنیا میں موجود ہے؟
اگر ایسا ہے تو مجھے تم پتہ بتا دو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھے۔ وہ لرزی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، میری زندگی میں سوائے میری ذات کے اور کوئی نہیں ہے، میرا گھر خاندان میں نہیں جانتی، وہ کہاں ہے؟ یہ بات سن کر سلطان کو کافی افسوس ہوا کیونکہ وہ بہت دکھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ سلطان نے فوراً کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ محل بھی تمہارا اپنا ہے اور ہم لوگ بھی تمہارے خاندان جیسے ہی ہیں، تم یہاں پر بہت اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بیگم نے بتایا ہے کہ تم بہت دیندار خاتون ہو، ہمارے حق میں بھی دعا کرنا کہ ہم اپنی رعایا کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ لیں اور ان کا خیال ہر وقت رکھے، ہمارا دل کبھی بھی کسی اور جگہ مائل نہ ہو۔ اس لڑکی نے یہ بات سنی اور سر اسبات میں ہلانے لگی۔ سلطان کی اجازت ملتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہاں سے جانے کے بعد اس لڑکی کا جو دل تھا وہ سلطان کی طرف مائل ہونے لگا تھا، خاص کر اتنی حسین لڑکی کا سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنا، یہ چیز اس لونڈی کے دل میں گر کر گئی تھی۔ وہ جو سوائے اپنی ذات میں مگن رہنے والی تھی، اب سلطان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ جب درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو جان کر جالی سے دیکھتی تھی اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی تو وہ حیران رہ جاتی تھی کہ اس دنیا میں اتنے عظیم بادشاہ بھی قیام کرتے ہیں جو لوگوں کی خدمت خود سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور جب وہ سرد راتوں میں ان کو گشت کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو بہت حیران رہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی وہ مقصد وہ بھولتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ ایسے ہی مگن سے انداز میں سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور محل کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر پیچھے کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں غرق کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، تمہیں یہاں پر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس پر دھیان دو، الٹی سیدھی چیزوں پر تمہیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بول کر وہاں سے اجنبی شخص جا چکا تھا اور وہ جو لڑکی بالکل ساخت حالت میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ابھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، سامنے وزیر کھڑا ہوا تھا اور یہ منظر دیکھ کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ بالکل کسی بت کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ وزیر قدم بقدم اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز ہو رہی ہو۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اسی کی موت ہی ہے۔ وہ جو سچ ابھی تک سب سے چھپا ہوا تھا اب سب کے سامنے آنے والا تھا، یہی چیز اس کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وزیر اس کے قریب آیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے جسم میں جان واپس آ گئی اور اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ بول کر اندر کی جانب چلی گئی اور وہاں کھڑا اوپر سے پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ یہ ابھی کیا ہوا تھا۔ وہ سارا منظر تو وہاں نہیں دیکھ پایا تھا لیکن اس بندے کو اس لونڈی کے قریب سے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور یہ چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی یہ طے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے بغداد سے کسی اجنبی انسان کو محل لے آنے پر وزیر پہلے ہی شک کا شکار تھا، اور وہ کئی بار سلطان صلاح الدین کو اس بات کے لیے آگاہ بھی کر چکا تھا کہ آپ جتنا انسانوں کو سیدھا سمجھتے ہیں، انسان اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ آپ کے بہت سے دشمن آپ کے خلاف گات لگائے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے فیصلے جلد بازی میں نہ لیا کریں۔ لیکن سلطان نے اس سے یہی کہا تھا
کہ تم بے وجہ ہی اس معصوم لڑکی پر شک کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج اس بندے کا اچانک آنا اور اتنی ہڑبڑاہٹ میں اس کے پاس صرف گزر جانا وزیر کو شک کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اسے کچھ بھی اس لڑکی میں اب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی ہوئی، سلطان کے پاس پہنچتے ہی وزیر نے اچھا مناسب موقع دیکھا اور اس لڑکی کا ذکر کرنے لگا اور کہنے لگا، سلطانی معظم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایک بار پھر اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیے مجھے لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اس لڑکی میں کوٹ نظر آ رہا ہے۔ لیکن سلطان نے آج پھر اس کی بات کو رفع دفع کر دیا تھا، یہ بول کر کے تمہیں شک ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ عصمت الدین خاتون نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی کافی دیندار ہے اور ہمیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے اس طریقے سے بولنے پر وزیر خاموش ہو گیا تھا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ عصمت الدین خاتون اکثر اوقات ہی اس لڑکی کا ذکر ان سے کرتی رہتی تھی، اور اب تو وہ بھی ان کو نظر آ جاتی تھی۔ وہ جو یہاں آنے کے بعد جیسے چپ سی گئی، اب وہ انہیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی اور وہ مسکرا کر سلطان کی جانب دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ اس کو عزت دینے کی وجہ سے کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان کی یہ دریا دلی ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب گشت سے واپس آئے تو دربار میں انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سیدھا ہی اپنے کمرے کی جانب چلے گئے جہاں پر ان کی بیوی ان کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آج ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جس انسان کو وہ بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے تھے، وہ انسان کیسا ہے آج انہیں معلوم ہونا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئے تو وہ لونڈی نیم برہنہ لباس میں ان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں دری کی دری رہ گئی اور وہ کہنے لگے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور تم اس لباس میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں اتنی گرج اور چمک تھی کہ وہاں بیٹھی ہوئی وہ لونڈی کانپی اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہنے لگی، سلطانی معظم، میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش شامل تھی۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھا اور پنکارتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا تم کس کی اجازت سے میرے کمرے کے اندر اس لباس میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ جلا ڈالے، اور ان کی بیوی کی وجہ پر وہ جس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ لڑکی فوراً ہی اپنے جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، سلطانی معظم، میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، لیکن ایک بار آپ ہماری بات سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشارے سے بولنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک طرف فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک بار اس لڑکی کی بات سن لی جائے اور نہ ہی جلدی سزا دی جائے۔ وہ کہنے لگی، سلطانی معظم، مجھے آپ کے دشمن نے آپ کی بدنامی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان تعجب زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگے، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطانی معظم، آپ نے مجھے جب خریدا تھا وہ بھی ایک چال تھی۔ بغداد میں مجھے ایک آدمی ٹکرایا تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور میں بہت لاچار تھی کیونکہ میری ماں بیمار تھی۔ میں نے جب اس آدمی سے کام مانگا تو وہ کہنے لگا وہ مجھے کام کا بہت اچھا معاوضہ دے گا، اگر میں اس کے لیے کام کرتی ہوں تو وہ میری ماں کا بھی علاج کروائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے فوراً اس آدمی سے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لونڈی کے طور پر آپ کو بیچا جائے گا اور مجھے آپ کے ساتھ غلط کاری کرنے کے بعد محل سے وہ آدمی نکال لے گا۔ اس کے بعد مجھے بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ کی بدنامی کرنی ہوگی، سارے جہاں میں یہ بات پلانی ہوگی کہ آپ بہت خراب انسان ہیں،
کسی بھی عورت کے محافظ نہیں ہے بلکہ ایک ظالم درندہ انسان ہے۔ میں یہی سب کچھ سوچنے والی تھی، لیکن سلطان معظم جب سے آپ کو دیکھا ہے میں خود کی نہیں رہی۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے کہ میں اتنے مقدس انسان کے ساتھ یہ سب کرنے والی تھی۔ میں آج آپ کے کمرے میں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محل سے چلی جاؤں گی یا پھر خود کو ختم کر لوں گی، لیکن اس آدمی نے میری ماں کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر میں نے یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کیا تو وہ میری ماں کو زندہ جلا دے گا، اور میرا اس دنیا میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ جیسے عظیم انسان کے ساتھ اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خدا را میری مدد کرے اور میری ماں کو اس ظالم انسان سے چھڑوا لے جو آپ سے حسد کرنے کے چکر میں سب کچھ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سلطان معظم اس عورت کی باتوں کو بے یقینی سے سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی اتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا دل نہیں بدلتا تو سلطان کی کتنی بدنامی ہو جاتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور خاص کر عصمت الدین خاتون پر کیا بیتتی اگر انہیں یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ ان کی موجودگی میں وہ یہ تمام کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں بحفاظت تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور مجھے افسوس ہے میرے وزیر نے مجھے آگاہی دی تھی کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم میں کچھ خرابی موجود ہے، لیکن میں ہی بے وقوف تھا جو تمہاری معصوم شکل صورت پر تمہارا مکار چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں آپ کے ساتھ غلط کروں، اور جب سے میں نے آپ کی صاف نیت، دیانتداری اور ایمانداری دیکھی ہے میں خود کی نہیں رہی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے، مجھے معاف کر دے، بس خدا را میری ماں کو بچا لے۔ سلطان سر اسبات میں ہلا کر وہاں سے جا چکے تھے، اور اگلے دن ہی دربار میں اس آدمی کو بلا لیا گیا تھا جس نے اس لڑکی کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آدمی ایک تاجر تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ انہیں کافی معمولی سا لگا۔ وہ کہنے لگے، آخر کو تم مجھ سے یہ بدلہ کیوں لینا چاہتے تھے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر کافی زیادہ گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بات کو گمانے لگا کہ وہ بے قصور ہے، اس پر بے وجہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن سلطان کے غصے سے پوچھنے پر وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ مجھے آپ سے حسد ہو گئی تھی۔ لوگ آپ کے اتنے گن کیوں گاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں آپ بادشاہ ہو، لیکن اتنی تعریف مجھے آپ کی ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی بدنامی کرواؤں گا، لیکن اس پاگل لڑکی نے سب کچھ برباد کر دیا اور میری پول کھول گئی۔ وہ کافی درشت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی ماں کے سائے میں چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس آدمی کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور ان ماں بیٹی کو باعزت بری کر کے محل سے روانہ کر دیا، اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھتا ہوں۔ جو خرابی میں اس لڑکی میں نہیں دیکھ پایا وہ تم نے دیکھ لی، شاباش۔ اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جو ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جو ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں۔ چہرے سے معصوم دیکھنے والا ہر انسان معصوم نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔